آج کی اس مجلس میں جو بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کو سجانے والا، پوری کائنات کو خوبصورت بنانے والا، اس کے اندر درخت، باغات اور پرندے قسم قسم کے یہ پیدا کرنے والا، اور یہ حسین و جمیل اور ساری مخلوقات میں سے افضل انسان کو بنانے والا یہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین کو سجانے والا، آسمان کو سجانے والا، آسمان کے اندر مخلوقات پیدا کرنے والا، زمین کی تہوں میں پانی کے اندر مخلوقات پیدا کرنے والا، اور زمین کے اوپر انسانوں کو بسانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ چاند اور سورج پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ اس چاند اور سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ کہتے ہیں میں ہی تو ہوں جس نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں اور تجھے زبان عطا کی ہے اور تجھے ہونٹوں سے نوازا ہے۔ زبان تو جانوروں کی بھی اتنی لمبی ہے، ہماری چھوٹی سی زبان ہے، لیکن جو ہمارا ضمیر ہے، خیالات ہیں، تصورات ہیں، دل کے اندر پیدا ہونے والے جو جذبات ہیں، ان جذبات کو ہم اپنی اس چھوٹی سی زبان سے بیان کر سکتے ہیں۔ اور زبان تو اللہ نے ہر چیز کو دی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ کی تسبیح 7 آسمان کرتے ہیں، 7 زمینیں کرتی ہیں، اور ان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن کوئی اور نہیں سمجھتا۔ کون سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ساری کائنات کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ فرمایا میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ آسمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں،
زمین اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی کائنات ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا میں ایسا مالک ہوں، میں ایسا خالق ہوں، یہ مخلوقات تو مخلوقات، ان کے سائے بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے بھائی؟ بولو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اس کے سائے بھی۔ یا ڈرتے کیوں ہو؟ رب کا قرآن وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے۔ تو یہ زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کو سجانے والا، اس کی رونقوں کو بڑھانے والا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس آیت کا غلط مفہوم لیا ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ کیوں جی یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ جو خوبصورت چیز دیکھی کہا اس کو سجدہ کر دیا، کیوں کر؟ تو اس میں اللہ نظر آتا ہے۔ وحدت الوجود، ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ پہ اللہ۔ ایک یہ نظریہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ، ہر چیز میں اللہ۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اللہ آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ اپنی طاقت، قدرت، علم، قوت کے اعتبار سے، ادراک کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جس کو پکڑنا چاہے، جس کو سزا دینا چاہے، کوئی اس سے بچ سکتا نہیں۔ علم اس کا بڑا وسیع ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب غیب کی بات ہوگی وہ ہمارے لیے ہے۔ پوری کائنات اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہتھیلی کے اندر ایک رائی کا دانہ آپ رکھیں اور اس کو انسان دیکھنا چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ بنے گی؟ نہیں رکاوٹ۔ اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے جی؟ عرش پر۔ جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ ہر چیز میں ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے اس کا عقیدہ بھی درست نہیں۔ لمبی تفصیل ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو متنبہ کرنا چاہتا۔ کیوں جی یہ یاد رکھیں گے نا، اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی بات کسی نے بھری ہے تو اس کو صاف کر دیں۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ ہر جگہ پہ اللہ نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کا غلیظ ترین عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات،
فرمایا یہ نور کی مثال جو ہے ایک آلے کی ہے، ایک تاکچے کی ہے۔ یہ ایک لمبی تشبیہ ہے، میں آپ کو مختصر کر کے اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ جو یہ آلہ ہے جس کے اندر چیز رکھی جاتی ہے، پہلے دیے جلائے جاتے تھے، آلے میں رکھے جاتے تھے، سوراخ میں رکھے جاتے تھے، اس سے مراد یہ انسان کا جسم ہے۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے۔ یہ جو چراغ ہے اس سے مراد نور ایمان ہے، ایمان، ہدایت، اسلام۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایمان کے لیے اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے جی، الی آخر۔ تو جو المصباح ہے وہ چراغ، وہ کس میں ہے؟ زجاجہ، ایک شیشے کے اندر وہ بند ہے۔ اور جو شیشہ ہے، شیشہ، یہ شیشے کو تشبیہ دی ہے انسان کے دل کے ساتھ، کہ وہ جو ایمان کا نور ہے، جو چراغ ہے، یہ کہاں ہے؟ انسان کے دل میں۔ اور جو الزجاجۃ، جو شیشہ ہے، کأنہ کوکب دری، اور اس شیشے کو تشبیہ دی ہے ایک روشن ستارے کے ساتھ، کہ یہ شیشہ اتنا صاف ہے، اس میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی میل، کوئی کچیل نہیں ہے۔ شیشہ پرانا ہوتا چلا جائے، اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، 0 میٹر گاڑی کی لائٹ اور ہوتی ہے، اگر کچھ دیر چلنے کے بعد وہی لائٹ کم ہو جائے، اور جو شیشے کی سفیدی تھی اس کا رنگ بدل جاتا۔ اور فرمایا یہ جو چراغ ہے اس کو تیل کون سا ملتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ ایسا درخت ہے جو بڑی برکت والا ہے کس کا؟ زیتون کا۔ اور یہ درخت بھی ایسا ہے جس کو چاروں طرف سے دھوپ پڑتی، ایسے درخت کا پھل بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کا تیل بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ تیل جو ہے اس کو تشبیہ دی ہے وہی کے ساتھ، وہی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک رب کے قرآن کا اور ایک محمد کے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چراغ کو جو ملنے والا تیل ہے، تیل جتنا صاف ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اتنی گاڑی اچھی چلتی ہے، تیز چلتی ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آتی۔ اور فرمایا یہ تیل اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے، یکاد یضیء ولو لم یمسسہ النار، تمسسہ النار، اگرچہ اسے آگ نہ بھی لگے تو بغیر آگ کے جلنا ہی چاہتا ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔
یہ وحی قرآن اور حدیث، اس کا تیل جس چراغ کو ملے اور وہ چراغ ایمان ہو ایسے دل کے اندر جو بالکل صاف شفاف ہو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ 0 میٹر پیدا ہوتا ہے، اس کا دل ہر قسم کے داغ دبے میل کچیل سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول یہودیوں میں پیدا ہوا یہودی بن گیا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا عیسائی بن گیا، اور مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوا مجوسی بن گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجوسیوں کے گھر پیدا ہونے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر ہدایت نصیب فرما دی۔ آپ نے فرمایا اگر ایمان سریا پہ ہوتا میرا سلمان وہاں پہنچا۔ سچی طلب اور سچی تڑپ والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ صرف جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام لوگ اسے جہاد کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو جہاد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، فینا میرے پاس آنے کی، مجھے تلاش کرنے کی، مجھے حاصل کرنے کی، میری پہچان کی، میری معرفت کی، جو کوشش کرتا ہے، جو سچی طلب کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دے، میں رکاوٹیں ساری دور کرتا چلا جاتا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ کیوں جی یہ کس کا وعدہ ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ سچی طلب والا، یہ سچی تڑپ والا، یہ محسن ہے، میری معیت ہی سے حاصل ہے، میری مدد ہی سے حاصل ہے۔ کیوں جی؟ سچی طلب اور تڑپ کا جذبہ لے کے جانا ہے۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ جانا ہے کہ نہیں؟ تڑپ اور طلب لے کے جانا ہے، صاف دل۔ اب اس دل کو سیاہ کون کرتا ہے؟ اور اس دل کو قلب سلیم کہا ہے قرآن نے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئیں گے۔ دن رات اسی میں لوگ مر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کا مستقبل بنانے کے لیے، ان کے لیے جائیدادیں بنانے کے لیے۔ یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمیں 2 حکم ہے، ایک کوشش کرنے کا، ایک دعا کرنے کا، لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام کریں گے پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر اسی طرف چلا گیا، کوشش صرف دنیا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی ہے۔ کس آدمی کے لیے بد دعا ہے جی؟ کس کے لیے؟ جو اللہ کا حق بھولتا ہے، صرف دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ بد دعا غور سے سنیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے، اس بد دعا سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تائس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیلۃ ان اوتی راضیہ وان لم یؤتا ساخطا تائسا وانتقصا وان شیکا فلن تقشا۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے، تائسا خدا روئی کا کھنا انا تیرا تیلہ ہی نہ روے، تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے، یہ تائسا کا معنی ہے۔ اس کا رئی کچھ نہ وہ برباد ہو جائے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ او بھائی بولو، سارے بولو، سارے جو سوئے ہیں وہ بھی بولے۔
یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ بھائی صاحب بزرگ سر جو ہے نا وہ بزرگوں سون والا کام نہیں، سنن والی گل۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بد دعا خالی جائے گی؟ کیوں بھائی؟ آج لوگ ولیوں کے بارے میں تصور رکھتے ہیں یہ فلاں کے منہ سے نکلی بات تو اللہ موڑتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ بد دعا کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنا کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ بچوں کی روزی کا فکر کرے، ایک ایک لقمے پہ اللہ اجر عطا کرتے ہیں، ایک ایک لقمے پہ اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو بھولے، آخرت کو بھولے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں، کہیں تو کہتا مولوی صاحب آپ تو فارغ لوگ ہیں، ہمیں تو کام سے فراغت ہی نہیں ہے۔ تجھے اسی لیے پیدا کیا تھا۔ استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنے بیٹے کو، مالک اپنے نوکر کو کسی اور کام بھیجے، وہ کسی اور میں لگا رہے، مالک ناراض ہوتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ سزا دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب رب بھی ناراض اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ ایسا عبد الدینار والدرہم والقطیع، جس کو روٹی کپڑے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر دنیا کی ساری سہولتیں آ جائیں، ایسا آدمی اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نوبت یہ آتی ہے لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اس کو نہ حرام کی تمیز رہتی ہے نہ حلال کی تمیز رہتی ہے، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ تو اگر مل گیا تو راضی، نہ ملا تو اللہ کے شکوے، مل گیا تو راضی، نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کے شکوے۔ آئیے ہم نے نبی علیہ السلام کی اس بد دعا سے بچنا ہے، اپنے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، نوکری ملازمت بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ ایک دفعہ نا کئی باتیں یہ سوشل میڈیا جہاں اس کے بڑے نقصان ہیں، اس مہما اکبروں میں نفعہما، کہیں کہیں کو فائدے کی بات بھی آ جاتی ہے، اس میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ ایک عورت کسی دفتر میں ملازم تھی، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے نماز پڑھی، اور جو مالک کہتا ہے وہ کہتا ہے تو کہاں تھی؟ میری اتنی بڑی پارٹی آئی ہوئی تھی، تو وہ تو چلی گئی ہے، آپ نے میرا نقصان کر دیا۔ وہ کہنے لگی آپ کی ملازم ہوں ٹھیک ہے، لیکن میرے رب کا بھی میرے اوپر حق ہے، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا تجھے ملازمت سے چھٹی ہے۔ اس نے کہا تو ملازمت سے چھٹی نہ بھی کروائے، جس ادارے میں رہ کر، جس کمپنی میں رہ کر میں اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی، میں ایسی نوکری اور ایسی ملازمت پہ لعنت بھیجتی۔ مجھے ایسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے کام کی ضرورت نہیں۔ بھائی کبھی نماز پڑھنے والوں کا نقصان بھی ہوا ہے؟ ہوا ہے کبھی؟ ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، جتنا کام دوسرے بغیر نماز کے کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والا اس سے کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ دو چیزیں چھن جاتی ہیں اس آدمی سے، ایک برکت اور ایک سکون۔ کتنی چیزیں کی؟ کون کون سی؟ برکت اور سکون۔ اب برکت کا معنی اضافہ ہے، جو اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی۔ ایک چھوٹا سا بکرا تھا، تھوڑے سے وہ آٹا تھا یا جو تھے، کھانے والے 1400 آدمی تھے۔ تو اس کو بابا جی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک لیلا تے 5-7 سر دانے سی، وہ 1300-1400 صحابیاں نے کھانے سی۔ تھکیا ہانڈی کنالی دے بچ سونے، پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ آ سمسام کولوں سن سجنا، گلاں سننیاں جے بدنی پیر۔ یہ برکت ہے۔ برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ سارے خزانے برکت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو اس کا حصے دار، ساجی اور شریک بنایا ہی نہیں۔ اس دل کو، یہ زجاجہ جو ہے، یہ شیشہ، گویا کہ یہ روشن ستارہ ہے۔ اس کو اگر صاف شفاف رکھا جا سکتا ہے تو شرک سے بچنا ہوگا، کفر سے بچنا ہوگا، بدعت سے بچنا ہوگا، تقلید سے بچنا ہوگا، ظلم سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، نیکی سے محبت کرنا ہوگی، فتنوں سے، فساد سے۔ کئی لوگوں کی قسمت میں کہتے ہیں اس کی قسمت میں فساد لکھا ہے، اس کو نہ کسی کا اتفاق اچھا لگتا ہے، نہ کسی کی صحت اچھی لگتی ہے، نہ کسی کا کاروبار اچھا لگتا ہے، وہ حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ فتنہ باز جب فتنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، اور فتنے سے بچے، اس کے نتیجے میں نیکی سے محبت کرے، اس کے نتیجے میں اللہ سفید نقطہ لگاتے ہیں۔ اور اتنا دل سفید ہوتا ہے، پھر اس دل کے اندر فتنوں کی نفرت اور نیکی کی محبت۔ ذرا میں اور آپ غور کریں، ایک دن کے اندر کتنے فتنوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کسی پریشان کو دیکھ کر کتنا ہمارا دل کڑتا ہے، ہم اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پریشانی کو دور کرے گا، میرا رب قیامت کی مصیبتیں دور کرے گا۔ اور جو مسلمان بھائی کا تعاون کرے گا، اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں آسمان کے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں یہ تیرا بھائی، یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ، یہ میری مخلوق، تو اس کا تعاون کرتا ہے، جب تک تو اس کی مدد میں لگا رہے گا، میں رب تیری مدد کرتا رہوں گا۔ کیوں جی، تماشائی بننا ہے یا مدد کرنی ہے؟ جلتا گھر دیکھنے والوں، تماشائی جو ہوتے ہیں، جلتا گھر دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آگ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آگ کا ہے۔ میرے قتل پہ
اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ کہتا ہے تماشا لوگوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، تو اگلا نمبر آپ کا ہے۔ جو تماشائی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تماشا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر، کسی کے بیٹے کو غلط سبق دے کر، اس کا تماشا دیکھنے والوں، کسی کے بیٹے کو ہیروئن پہ لگا کر اس کا مستقبل برباد کرنے والوں، کسی کے بیٹے کو فحاشی پہ لگا کر کسی کی بیٹی کا تماشا دیکھنے والوں، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ کیوں جی تماشائی بننا ہے؟ نہیں، مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، جتنا کر سکتے ہیں کرنا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر درد ضرور محسوس کرنا ہے۔ حضرات آئیے، یہ دل صاف رہ سکتا ہے، حسد سے بچنا ہوگا، کینے سے بچنا ہوگا، نفرت سے بچنا ہوگا، گناہوں سے نفرت کرنی ہوگی، نیکی سے محبت کرنا ہوگی۔ نیکی کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نیکی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بڑے گناہوں سے بچنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ کہتے ہیں بڑے گناہوں سے تم بچو، ان کی برکت سے میں چھوٹے معاف کرتا ہوں۔ گناہ دل کو صاف رکھنے کے لیے، اس شیشے کو 0 میٹر رکھنے کے لیے، ہر قسم کی میل کچیل کو اس سے صاف رہنے کے لیے، نور ایمان سے منور ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، گناہوں کی معافی مانگتا رہے، دل کے اندر عاجزی پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، دھیان اسی کی طرف ہو۔ مصیبت آئی ہے تو کہے اس کی طرف سے آئی ہے، آسانی آئی ہے تو اس کی طرف سے آئی ہے، عقیدہ مضبوط رکھے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، یہ دل صاف رہے گا۔ اگر کہا کہ میرا رشتہ اس نے تڑوا دیا تھا، یہ میرا رزق اس نے بند کروا دیا ہے، یہاں میری ملازمت لگنی تھی اس نے نہیں لگنے دی، اگر اللہ لگانا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ ایک واقعہ یاد ہے، آپ بھی سن لیں، کام آ جائے گا۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، عمر میں وہ ہم سے بڑے ہیں لیکن محبت بڑی کرتے ہیں۔ میں نے فون کیا آپ کدھر ہیں؟ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے میرے پاس تشریف لائیں۔ کہنے لگا میں تو کئی دنوں سے بیمار ہوں، بخار ہے مجھے، دکان پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ یہ صحیح واقعہ آپ کو سنانا۔ میں نے ہوا کیا ہے؟ کہتا جی وہ میں نے اپنی بیٹی کا ایک جگہ پہ رشتہ کیا تھا، اس کے ماموں کے گھر فلاں ہمارا عزیز ہے، وہ رشتہ تڑوا رہا ہے۔ اس ٹینشن کے اندر 5 وقت کا نمازی ہے،
ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے. جب شیطان داؤ لگانے لگتا ہے تو بڑے بڑے سمجھداروں کو داؤ لگا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان داؤ لگانے لگے وہ متنبع ہو جاتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچا لیتا ہے. میں نے کہا بس اتنی سی بات. کہتا استاد جی آپ کہتے ہیں اتنی سی بات ہے، میں تو اتنے دنوں سے دکان بند ہے، مجھے بخار ہے، میں اٹھ نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ کو ٹوٹنا منظور ہے تو آپ جوڑ لیں گے؟ آپ کی ٹینشن لینے سے جڑ جائے. کیوں جی جڑ سکتا ہے؟ ہیں نہیں کہتا جی نہیں. میں نے کہا اللہ کو اگر وہاں منظور ہے جڑنا، وہاں آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، تو دنیا کی کون سی طاقت وہاں توڑ سکتی ہے؟ اندھا جی کوئی نہیں، کوئی نہیں. اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تکلیف ہے تو اللہ دور کرے گا. وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تجھے خیر دینا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. کہتا ہے استاد جی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میرا بخار ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا مذاق کے طور پر جو ڈاکٹر کو آپ اتنے دنوں سے فیس دے رہے تھے، میری فیس بھی بنتی. ڈاکٹر کی دوائی سے آپ ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن میری دوائی سے آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. وہ بیمار پڑا جو اٹھ نہیں سکتا تھا، اس نے جمعہ پڑھا، اللہ کے فضل سے آج تک صحیح ہے. اس کی بیٹی کا وہاں رشتہ ہوا ہے، بیٹی اپنے گھر خوش ہے. وہ جاتے ہوئے 500 روپیہ مجھے دے گا. میں نے کہا یار یہ میں نے نہیں لینے ہیں، میں نے تو ویسے آپ سے مزاحن بات کی تھی. کہتا نہیں استاد جی یہ آپ کے ہیں. اس دل کو صاف رکھنے کے لیے جب تک یہ آپ کا نتیجہ، یہ آپ کا یقین نہیں ہوگا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا توحید پکی نہیں ہوگی، رب پہ یقین پختہ نہیں ہوگا، بدگمانیاں نہیں نکلیں گی. اس نے یہ کر دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا. نہ کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے. مالک نہ چاہے لوگ سیدھی گولیاں مارتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی بتا رہا تھا، کہتا ہے ہم نے ایک آدمی کے اوپر برس چلائے، کار اس کی الٹی ہو گئی، ہم نے اس کو پھر فائر مارے، ہم اپنی طرف سے اسے مار کر گئے تو اس بندے کو ایک خراش بھی نہیں آئی. اللہ نہ مارے تو کون مار سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کوشش کی کہ نہیں؟ کیوں جی نہیں کی؟ بچایا کہ نہیں؟ نہ بارش بھیجی، نہ آگ کو بجھایا کہ آگ تو نے لگنا ہی نہیں ہے. اللہ چاہتے تو لکڑیوں کو آگ کیوں جی لگتی کہ نہ نہیں نہ لگتی. اللہ بارش بھیج دیتے. نہیں فرمایا دنیا جہان والوں تم اپنی کوشش پوری کر لو، آگ جلاؤ، لکڑیاں جلیں گی، ہر چیز جلے گی، لیکن میرا ابراہیم یہ نہیں جلے گا. آگ کے اندر دو متضاد صفتیں یہ کس نے پیدا کی؟ دو متضاد صفتیں بیک وقت جلا بھی رہی ہے اور جلا بھی
نہیں رہی ہے۔ دو متضاد صفتیں یہ پیدا کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ تو دکھا دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا، بردن ٹھنڈی کو کہتے ہیں، سلامن سلامتی والی ہے کہ میرے ابراہیم کو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، موسم بہار بن جائے۔ یہ دل کو صاف رکھنے کے طریقے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے دل کی سیاہیاں اترتی ہیں، نماز پڑھنے سے سیاہیاں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے سیاہیاں اترتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس طرح کا صاف شفاف دل نصیب فرمائے۔ ایمان کی روشنی ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے، اور قیامت کے دن اسی ایمان اور نیکی کی روشنی میں چل کر جنت جانا ہے۔ یہ جو اندھیروں میں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں آنے والے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اے میرے پیارے حبیب، جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، اندھیروں میں آنے والوں، پریشانی کے عالم میں آنے والوں، جب قیامت کے دن اندھیرا ہوگا میں جنت تک مکمل نور عطا فرماؤں۔ نیکی عبادت یہ دل کا نور ہے، چہرے کا نور ہے، دل کا سرور ہے، ذہن کا سکون ہے۔ جو یہ نہیں کرتے ہیں ان کا دل بھی روشن نہیں ہوتا ہے، ان کے دل میں سرور نہیں ہوتا ہے، ان کے ذہن میں سکون کی جگہ پہ فتور ہوتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ کلاش ہے، اسے آرام نہیں ملتا، اسے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ تعالیٰ اسے دو نعمتوں سے نوازتا ہے، نہ جھکنے والوں کو دو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اسے صبر بھی دیتا ہے، اللہ اسے شکر کی توفیق سے بھی نوازتا ہے، اور دوسرے سے اللہ صبر بھی چھین لیتا ہے اور شکر کی توفیق سے بھی محروم کرتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر بھی عطا فرما، جتنا تو دے ہم راضی، اور شکر کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔